میں ایک نہایت ہی مالدار اور بڑے گھرانے کا تنہا وارث تھا، مگر میرے سگے چچا نے مجھے محض جائیداد کی خاطر مجھے بچپن کے عالم میں ہی اغوا کروا کر ایک اینٹوں کے بھٹے پر بھیج دیا تھا۔ میں وہاں 20 سال تک سخت مزدوری کرتا رہا اور اپنے والدین کی یاد میں آنسو بہاتا رہا۔ ایک روز ایک بڑی گاڑی بھٹے پر آ کر رکی، جس میں سے وہی چچا برآمد ہوئے جو اب ضعیف اور لاچار ہو چکے تھے۔ انہوں نے تو مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے ان کی انگلی میں اپنے والد کی وہ خاص انگوٹھی دیکھ لی تھی اور وہیں عہد کیا تھا کہ آج حساب ہو کر رہے گا۔ جون کا مہینہ تھا اور سورج اپنی پوری آفتاب کے ساتھ زمین کا سینہ جھلسانے میں مگن تھا۔ بھٹے کی چمنیوں سے نکلتا ہوا کالا دھواں آسمان کی نیلاہٹ کو نگل رہا تھا اور فضا میں کوئلے اور پکی ہوئی مٹی کی وہ مخصوص بو رچی ہوئی تھی جو یہاں کے مزدوروں کے سانسوں میں بھی بس چکی تھی۔ میں اپنے دفتر کے باہر پڑی ایک پرانی اور شکستہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے لباس پر دھول کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور چہرے پر لگا ہوا مٹی کا غبار مجھے پہچاننے میں رکاوٹ بنا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں آنے والے اکثر لوگ مجھے بھی اس بھٹے کا کوئی معمولی سا مزدور یا منشی کا مددگار سمجھتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس مقام کا مالک تھا، وہی جگہ جہاں کبھی میرا بچپن آہیں بھرتے ہوئے گزرا تھا۔ 20 سال کا طویل عرصہ میں نے اسی مٹی کو گوندتے اور سانچوں میں ڈھالتے ہوئے گزار دیا تھا۔ میرے ہاتھوں کی لکیریں اینٹوں کی رگڑ سے مٹ چکی تھیں اور میری آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جنہیں ان کے اپنوں نے ہی دغا دیا ہو۔ آج میں ان کا مالک تھا، سیٹھ تھا، لیکن میرا دل آج بھی اسی مزدور بچے کی طرح ڈرتا تھا جو ذرا سی غلطی پر مار کھانے کے خوف سے کانپتا تھا۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر منشی کریم بخش اپنی بڑی سی میز پر بیٹھا ہوا تھا اور حساب کتاب میں مصروف تھا۔ وہ ایک نہایت سخت گیر اور بے رحم انسان تھا جسے صرف پیسوں سے غرض تھی۔ اس کے نزدیک انسانی جذبات کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ اکثر مزدوروں پر چیختا اور انہیں کام چور کہہ کر ذلیل کرتا، لیکن کیونکہ وہ میرا وفادار تھا اور بھٹے کا نظام سنبھالتے ہوئے تھا، اس لیے میں اس کے بد زبانی کو نظر انداز کرتا تھا۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور لو کے تھپیڑے چہرے کو جھلسا رہے تھے کہ اچانک بھٹے کے مرکزی دروازے پر ہلچل ہوئی۔ مٹی کے غبار میں سے ایک خستہ حال شخص نمودار ہوا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور کمر وقت کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے جو کبھی شاید بہت قیمتی رہے ہوں گے، اب جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے اور میلے ہو چکے تھے۔ اس کے سر پر موجود سفید پگڑی بھی مٹی سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا منشی کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا غور سے اس آنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس شخص میں جو مجھے بے چین کر رہا تھا، کوئی ایسی بات جو میرے لاشعور کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ جیسے میں اس چہرے کو جانتا ہوں، جیسے یہ چال میری پہچانی ہوئی ہو، لیکن 20 سال کے طویل عرصے نے مجھے یادوں پر ایک دھند کی ایک تہ جما رکھی تھی۔ وہ شخص منشی کی میز کے پاس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ شدت پیاس سے نڈھال لگ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز کا سہارا لیا اور منشی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ منشی کریم بخش نے سر اٹھا کر اسے حقارت سے دیکھا اور اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا، جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ مٹی کا ڈھیر کھڑا ہو۔ اس بوڑھے شخص نے ہمت جمع کی اور اپنی کمزور آواز میں گویا ہوا، منشی جی، خدا آپ کو اور دے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور بہت بڑی مجبوری لے کر آیا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ لرزہ تھا جو صرف انتہائی مجبور انسان کی آواز میں ہوتا ہے۔ منشی نے رجسٹر سے نظریں ہٹائے بغیر رکے لہجے میں پوچھا، کیا کام ہے بابا؟ جلدی بولو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، کام کا حرج ہو رہا ہے۔ بوڑھے نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا، بیٹا،
میں ایک سوالی بن کر آیا ہوں، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے علاقے میں یتیم بچوں کی ایک چھت گر گئی ہے۔ برسات سر پر ہے اور وہ معصوم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ مجھے خدا کے نام پر کچھ اینٹیں دے دیں تاکہ ان کے سر چھپانے کا انتظام ہو سکے۔ میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میں ایک بہت بڑے گھرانے کا فرد تھا، میرے پاس دولت کی ریل پل تھی، لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آج خود دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں۔ منشی نے ایک زوردار کہکا لگایا اور طنزیہ انداز میں بولا، ارے بابا، یہاں روز ایسے کئی امیر زادے آتے ہیں جو اپنی داستانیں سنا کر مفت کی اینٹیں مانگتے ہیں۔ یہ بھٹا ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ یہاں اینٹ کے بدلے پیسہ لگتا ہے، اور وہ بھی نقد۔ اگر جیب میں رقم ہے تو بات کرو، ورنہ بہتر ہے کہ اپنا راستہ لو۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے بے بسی سے اپنے کرتے کی جیب ٹٹولی، لیکن وہ خالی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی اور میری نظر بھی اسی ہاتھ کا تعاقب کرنے لگی۔ اس کی انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ اس کے پورے وجود پر واحد چیز تھی جو ابھی تک اپنی اصل حالت میں برقرار تھی۔ سورج کی کرن اس انگوٹھی پر پڑی تو وہ چمک اٹھی، اور اس چمک نے میرے ذہن میں ایک دھماکہ کر دیا۔ میرے ذہن کے دریچے کھل گئے اور ماضی کی فلم میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جس پر شیر کا نشان تھا۔ یہ میرے والد محترم کی انگوٹھی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح 20 سال پہلے اس شخص نے، جو میرا سگا چچا تھا، مجھے یتیم سمجھ کر سینے سے لگانے کی بجائے جائیداد کے لالچ میں اغوا کروا دیا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اٹھوں اور اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ تم یہاں خیرات مانگنے آئے ہو؟ تم نے تو میرا بچپن چھین لیا تھا۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پایا، کیونکہ میں ابھی اپنی پہچان ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ قدرت نے اس شخص کو کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جو کبھی فرعون بنا پھرتا تھا۔ چچا نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتارنے کی کوشش کی جو ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے ہاتھ میں پھنس چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے نکال کر منشی کی میز پر رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، منشی جی، میرے پاس نقد رقم نہیں ہے، پر یہ انگوٹھی خالص سونے کی ہے، اسے رکھ لیں اور اس کے بدلے مجھے چند ہزار اینٹیں دے دیں تاکہ یتیموں کا بھلا ہو سکے۔ منشی نے انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے دل میں لالچ آ گئی، لیکن وہ میری سختی سے ڈرتا تھا۔ اس نے انگوٹھی واپس میز پر پٹخ دی اور نہایت کرخت لہجے میں کہا، بابا، یہاں ادھار یا خیرات نہیں ملتی، سیٹھ صاحب کا حکم ہے، جاؤ یہاں سے۔ چچا کے چہرے سے امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی اور وہ مایوسی کے عالم میں پیچھے مڑنے لگے۔ مجھ سے اب مزید رہا نہ گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی کرسی پیچھے ہٹائی اور ان کی طرف بڑھا۔ میرے جوتوں تلے بجری کی آواز نے خاموشی کے ماحول میں سب کچھ چونکا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ہاتھ جو کبھی طاقتور تھا اب کانپ رہا تھا۔ میں نے انگوٹھی ان کی انگلی سے کھینچ کر اتار لی اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ وہ انگوٹھی میری انگلی میں ایسے فٹ آئی تھی جیسے برسوں سے اسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے چچا کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، یہ انگوٹھی تمہاری نہیں ہو سکتی، سچ بتاؤ، یہ کہاں سے چرائی ہے؟ وہ ڈر کر بولے، نہیں صاحب، میں چور نہیں ہوں، یہ میرے خاندان کی نشانی ہے۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، نہیں، یہ انگوٹھی اسی کے ہاتھ پر سجتی ہے جس کا خون اس کے مالک سے ملتا ہو۔ پھر میں نے اپنے چہرے سے وہ دھول والا کپڑا ہٹایا اور زور سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ جب مٹی کی تہیں ہٹیں تو میرا خد و خال واضح
ہونے لگے۔ میں نے دھیرے سے کہا، پہچانو مجھے چچا جان، میں وہی علی ہوں جسے آپ نے 20 سال پہلے اس بھٹے پر فروخت کیا تھا۔ یہ سنتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے اور وہ معافی مانگنے لگے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی کرسی پر بٹھایا اور کہا، چچا جان، میں آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، کیونکہ اگر میں نے بھی وہی کیا جو آپ نے کیا تھا تو ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ نے مجھے مٹی میں ملانا چاہا تھا، پر قدرت نے مجھے گلدن بنا دیا۔ میں نے منشی کو حکم دیا کہ بہترین اینٹوں کی گاڑی لوڈ کر کے انہیں عزت سے گھر چھوڑ کر آؤ۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو میں نے اپنی انگوٹھی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اصل سکون بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے، کیونکہ قدرت کا حساب سب سے بڑا ہوتا ہے۔